تلاوت کی عادت تو بنا، ذرا قرآن پڑھنا تو شروع کر۔ یہ وہ قرآن ہے جسے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے دنیا والو تمہیں رحمتوں کی ضرورت ہو تو قرآن پڑھو، برکتوں کی ضرورت ہو تو قرآن پڑھو، شفا کی ضرورت ہو تو قرآن پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا وَالْقُرْآنُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے دنیا والو یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے یہ تمہارے لیے شفا بھی ہے، تمہارے لیے رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آپ شفا کے تلاش میں آپ میڈیکل پر پہنچتے ہیں، آپ ڈاکٹروں کے پاس پہنچتے ہیں، دواؤں کے لیے طرح طرح پریشان ہوتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، معالجوں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، مگر کاش آپ قرآن تلاوت کر کے قرآن کو اپنے سینے پہ ایک مرتبہ دم کر لیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میرا یقین کہتا ہے اگر آپ نے قرآن پڑھ کر اپنے جسم پہ دم کر لیا بے شک کئی بیماری تو یوں ہی بھاگتی ہوئی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، سب لوگ بولتے رہے، ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے دنیا والو ہم نے جو یہ قرآن اتارا ہے اس قرآن میں شفا ہے، اس قرآن کے اندر رحمتیں ہیں، اس قرآن کے اندر راحتیں ہیں، اس قرآن کے اندر برکتیں ہیں۔ اے قوم مسلم کے لوگوں آپ قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ۔ آج بہت شاندار مجمع ہے، بہت سارے احباب یہاں حاضر ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی حاضر ہیں۔ ان علماء کرام کی کوشش کیا رہتی ہے؟ حضرات محترم یہ علامہ کمال الدین صاحب بیٹھے ہیں، وہ حضرت علامہ رفیق صاحب بیٹھے ہیں، یہ علامہ عبد الصمد صاحب بیٹھے ہیں، یہ پورا منبر بھرا ہوا ہے، یہ پورا اسٹیج بھرا ہوا ہے، یہ علماء کرام ہیں۔ ان کی کوشش کیا رہتی ہے؟ یہ دن رات کس لیے کوشش کرتے ہیں؟ ان کی دوڑ و بھاگ، ان کی پریشانیاں، ان کی جد و جہد کا سبب کیا ہے؟ اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اگر مقصد ہے تو صرف یہ مقصد ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ حضرات محترم قوم کے نونہالوں کو ان اداروں میں داخلہ دیا جاتا ہے، ہمارے علماء لگ جاتے ہیں ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، انہیں پڑھانے میں، انہیں سکھانے میں، انہیں سنوارنے میں، انہیں آراستہ اور پیراستہ کرنے میں۔ ان مدارس میں پہنچنے کے بعد قوم کے نونہالوں کو نکھارا جاتا ہے۔ آپ گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کو چند ورق کی کتاب یاد کروانا چاہیں، اس کے لیے ماں بھی کوشش کرے، اس کے لیے باپ بھی کوشش کرے، اس کے لیے بھائی بھی کوشش کرے، اس کے لیے بھائی بھی کوشش کرے، اس کے لیے بہن بھی کوشش کرے، مگر چند ورق کی کتاب آپ کے بچے کو یاد نہیں ہو پاتی۔ مگر ان اداروں میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قرآن کریم جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، من و عن بغیر زیر و زبر کے کسی طرح پھیر پھیر کے بچوں کے سینے میں یہ جو اتار دیا جاتا ہے یہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب عشق کے پہروں میں برسوں کوئی چاہتا ہے تو خاک کے ذرے سے ایک پودا نکلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، مدرسہ مسعودیہ قریب نواز، علامہ مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ذہن کو حاضر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آج بچوں کی صف آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، ان کے سر پہ دستار سجائی جائے گی، انہیں یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ انہیں قرآن یاد ہے، جو چاہے وہ سن لے، جہاں چاہے محراب میں سن لے، چاہے تو اپنی دکان میں سن لے، چاہے تو اپنے مکان میں سن لے، چند آدمی اکٹھا ہو کر اپنے چھتوں پہ کھڑا کر کے ان سے پورا قرآن سن لے۔ یہ قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کی فیکٹری کہیں اور نہیں چلتی ہے، دنیا کے اندر یہ کہیں اور فیکٹری نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ اگر حفظ کلام کی بنانے کی کوئی فیکٹری ہے تو یہی مدارس اسلامیہ ہے، یہی مدرسے ہیں، یہی سے حفاظ پیدا ہوتے ہیں، یہی قرآن کو یاد کر کے اپنے سینوں میں بسا کر کے اپنے ذہن و دماغ میں حاصل کر کے آپ کو یہ سعادت بخشتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے رہیں۔ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے ان کے پیچھے اتنا کہہ لیا، پیچھے ہی سے مام کے نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا آپ نے ان کے ساتھ رکوع کر لیا، جب انہوں نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو آپ نے ان کے ساتھ قیام